نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آغوش آرفن کیئر ہوم لاہور سے اپنے شمالی امریکہ، برطانیہ، یورپ، مشرق وسطیٰ اور پاکستان کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ سے اس وقت آغوش آرفن کیئر ہوم لاہور سے براہ راست آپ سے رابطے میں ہیں، جو کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اس لائیو ٹیلی تھون جو کہ ایک نیا آغوش کمپلیکس کے سلسلے میں منعقد کرائی جا رہی ہے، آپ سے رابطے میں ہیں۔ ہم آپ سب لوگوں کو آغوش آرفن کیئر ہوم لاہور میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام کرنل مبشر ہے اور میں اس آغوش آرفن کیئر ہوم کا ڈائریکٹر ہوں۔ یہ آغوش کمپلیکس جو کہ یتیم بچوں کے لیے 2005 میں اسٹیبلش کیا گیا، یہ اس وقت جب شمالی علاقہ جات میں، پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں ایک ڈیواسٹیٹنگ ارتھ کوئک آیا، جس میں ہزاروں افراد اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، بے شمار بچے یتیم ہو گئے، بے سہارا ہو گئے، اور دنیا بھر کی ویلفیئر آرگنائزیشن نے شمالی علاقہ جات کا رخ کیا، لیکن یہ ترہ امتیاز منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو جاتا ہے، جس میں ہمارے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے ان بچوں کے لیے ٹیمپریری ریلیف کے بجائے ایک پرماننٹ ریلیف کا سوچا، اور ان بچوں کو جو جیسے وہاں پہ باقی ویلفیئر آرگنائزیشن نے کچھ نے شیلٹر پرووائڈ کیا، کچھ نے کھانا پرووائڈ کیا، لیکن ہمارے شیخ الاسلام کی سوچ کے مطابق انہوں نے اس بچوں کو امپاور کرنے کے لیے ایک ایسا ادارہ پرووائڈ کیا جنہوں نے اس بچوں کو نہ صرف امپاور کیا، اور وہ بچے آج نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، اپنا برسر روزگار ہیں، بلکہ اپنے خاندان کی بھی کفالت بہتر انداز میں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں پر یہ بچے پاکستان کے دور دراز علاقوں سے، بلوچستان سے، انٹیریئر سندھ سے، کشمیر سے، ہر جگہ سے یہاں پہ ہمارے پاس آغوش آرفن کیئر ہوم میں زیر کفالت آتے ہیں۔ ہم ان بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ، تربیت کے ساتھ ساتھ ایک ایسی ماحول پرووائڈ کرتے ہیں جس میں یہ بچے جو ہے یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اور یہاں پر جو ہے ہماری اپنے تعلیمی ادارے، جس میں ہمارا اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے، اس سے جو ہے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے کے بعد برسر روزگار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ جو ہے وہ ایسے بچے بھی موجود ہیں الحمدللہ، جو کہ 2005 میں اس ارتھ کوئک کی وجہ سے ہمارے پاس آغوش آرفن کیئر ہوم میں آئے، اور آج نہ صرف وہ برسر روزگار ہیں بلکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اور اپنے خاندان کی بھی کفالت کر رہے ہیں۔ تو میں ابھی آپ لوگوں سے چاہوں گا کہ ان بچوں کا بھی آپ لوگوں سے تعارف کرایا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس باقی کچھ بچے اور بھی بیٹھے ہیں جو کہ اس وقت جو کافی عرصے سے اس آغوش میں زیر تعلیم ہیں، اور آج منہاج یونیورسٹی میں جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن اور گریجویشن کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ تو میں پہلے ان بچوں کے ساتھ آپ کا جو ہے نا وہ تعارف کرانا چاہوں گا، جو ہمارے اس آغوش کمپلیکس سے گریجویٹ ہو چکے ہیں اور آج اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں۔ جی مظہر جی، اپنا تعارف کرائیے، بتائیے ذرا آپ کہ جی کیسے آپ آغوش میں آئے اور کب آئے اور آج ابھی کیا کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حافظ محمد مظہر اقبال سعیدی ہے، میرا تعلق راجن پور سے ہے۔ 2005 میں آغوش میں آیا، اپنا حفظ قرآن اور مڈل مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ میٹریکولیشن، انٹر اور بی ایس کیمسٹری کرنے کے بعد اب میں منہاج یونیورسٹی لاہور سے ایم فل کیمسٹری میری ریسرچ چل رہی ہے۔ آغوش میرے لیے ایک گھر کا درجہ تو رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی ایک ایسی نعمت ہے کہ میں ساری زندگی اس کے حضور سربسجود رہوں تو میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں آج میں اگر 15 سال پیچھے چلا جاؤں اور آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں، میں اپنی زندگی سے لفظ آغوش نکال دوں تو میں کچھ بھی نہیں بچتا، اور یہ سارا کریڈٹ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور آغوش کو جاتا ہے کہ جس نے ہمیں تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت، اخلاقی تربیت، روحانی تربیت اور ہمیں ایک اچھا سٹیزن، پاکستان کا اچھا سٹیزن بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے آغوش گھر کی صورت میں میسر آیا، اور اگر میں آغوش کو اب باقی ادارہ جات سے کمپیئر کروں تو کوئی بھی ادارہ میرے گھر کو کمپیٹ نہیں کر سکتا، اور یہ بات میں صرف الفت میں نہیں کہہ رہا،
میں نے مختلف ادارہ جات وزٹ کیے ہیں، میں نے دیکھے ہیں کہ اگر رہائش کی بات ہو، تعلیم کی بات ہو، اخلاق کی بات ہو، کردار کی بات ہو، مورل ویلیوز کی بات ہو، تو آغوش الحمدللہ سب سے بلند و بالا ہے۔ تو میں اس بات پر اپنے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آغوش کا اسٹوڈنٹ ہوں، یہ میرا گھر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ابھی بتائیے، ابھی جو آپ کیا جاب کر رہے ہیں گریجویشن کے بعد؟ گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد کس چیز میں گریجویشن کی آپ نے؟ اور بی ایس کیمسٹری میں بی ایس کیمسٹری کیا میں نے، اس کے بعد اب منہاج یونیورسٹی ایم فل کیمسٹری کی میری ریسرچ ورک چل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا جو گھر ہے آغوش آرفن کیئر ہوم، آغوش کمپلیکس، اس میں منہاج ماڈل اسکول کا کوآرڈینیٹر، بطور کوآرڈینیٹر میں سروسز دے رہا ہوں، اور منہاج کالج آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، اس میں بھی بطور ٹیچر میں پڑھا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ جی، یہ ہمارے ایک مایناز سپوت ہیں۔ جس طرح ان کو اپنے ادارے پہ فخر ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے ان بچوں پہ فخر ہے، اور ہمارے لیے یہ ایک سکسیس سٹوری ہیں جو کہ ایک ہمارا فیس ہے آغوش کا۔ اور ہمیں ہمیشہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا پہلے، کہ ہم یہاں پر ان بچوں کو جو ہے ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، اور یہ اڈاپشن جو ہے وہ صرف ان کی تعلیم اور تربیت اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر کے لیے یہ ہمارے بچے ہیں۔ ان کی جاب پلیسمنٹ، ان کی کیریئر ڈیولپمنٹ، ہر چیز میں آغوش آرفن کیئر ہوم جو ہے وہ برابر کا حصہ دار ہوتا ہے۔ ہماری اسی سکسیس سٹوریز میں ابھی یہاں پہ ذکر کرتا چلوں آپ کو، اس سے پہلے کہ ہم اگلے اپنے جو مایناز سپوت کے پاس آپ کو لے کے جائیں، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے جو ایک بچہ ہے وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جو ہے وہ ٹریننگ ہے، زیر تربیت ہے، اور ابھی الحمدللہ اگلے 2 سے 3 ماہ کے اندر ہی وہ پاک فوج میں کمیشن حاصل کرے گا اور ایک باعزت طریقے سے اپنا روزگار کمائے گا۔ تو ابھی میں آپ کو نیکسٹ اپنا جو ہمارا گریجویٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں، یہ ماشاءاللہ ہمارا فخر ہیں، اور یہ جو زلزلہ متاثرین میں سے جو فیملیز میں جو مد میں جو بچے ہمارے پاس آئے، ان میں سے ہی ایک بچے ہیں جو آپ کو اپنی سکسیس سٹوری بتائیں گے۔ جی بیٹا۔ السلام علیکم، میرا نام سیاب محمود ہے اور میرا تعلق آزاد کشمیر وادی نیلم سے ہے۔ 2005 کے زلزلے کے بعد جو وہاں پر صورتحال تھی آزاد کشمیر کی، خاص کر وادی نیلم کے اندر جو وہاں پر اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا، تو اس کے بعد وہاں کا جو سسٹم تھا وہ تقریباً فیل ہو چکا تھا۔ ایجوکیشن سسٹم تباہ ہو گیا تھا، وہاں کے جو رہن سہن تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ ہم وہاں پر سروائیو کر سکیں۔ تو اس کے بعد آغوش کا، جو کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا یہ ایک ادارہ ہے، ہمیں پتہ چلا اور ہم وہاں سے یہاں پر اس ادارے میں آئے، اور 2006 یا 7 میں یہاں پر میں آیا، اور آج 2021 ہو گیا، اور یہاں سے میں نے تحفیظ القرآن سے حفظ بھی کیا، میٹریکولیشن کے بعد انٹر اور بی ایس میس کمیونیکیشن منہاج یونیورسٹی لاہور سے، اور اب الحمدللہ کہ میرا ایم فل کمپلیٹ ہونے والا ہے منہاج یونیورسٹی سے میس کمیونیکیشن کے اندر۔ تو یہ سب کچھ آغوش کی وجہ سے ہے، اور آغوش کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس قابل اگر مجھے بنایا تو میں آغوش کا اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا، اور آج ہم سوسائٹی کے اندر اس قابل ہیں کہ ہم اپنے ادارے کو کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہم اپنے ادارے کو، اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو، اپنے آپ کو متعارف کروا سکتے ہیں۔ اگر آغوش نہ ہوتا ہماری زندگی میں، یہ ایک آغوش ادارہ نہ آتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس قابل نہ ہوتے کہ ہم کسی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے ہم اپنے آپ کو بھی انٹروڈیوس کر سکتے۔ تو اگر ہماری لائف سے آغوش لفظ نکل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور پاکستان کے لیے خاص کر یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے آغوش ادارہ اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، کہ انہوں نے ہمیں یہ ایک پلیٹ فارم دیا، اور ہم نے اپنے آپ کو اتنا گرو کیا کہ ہم اپنے سوسائٹی کے اندر ایک اچھے محب وطن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور ابھی گریجویشن کے بعد، اور الحمدللہ کہ میں سی ٹی نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں، اور پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے میڈیا کے اندر، اور ایم فل میری جو ہے وہ چل رہی ہے میس کمیونیکیشن کے اندر، اور الحمدللہ کہ ودن 2 اور 3 منتھ کے اندر اندر یہ میری ڈگری بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ جی، بہت یہ بھی ایک ہمارے مایناز سپوت ہیں۔ جیسے آپ سے کہا، آپ سے میں نے عرض کیا کہ یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے لیے قابل فخر ہیں، اور یہ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ آپ دیکھیں 2005 سے 2021 جو ہے، یہ 16 سال کسی ایک بچے کی پرورش کرنا،
اس کو اس قابل بنانا کہ اسکول کی ایجوکیشن، پھر بچوں نے حفظ بھی کیا، پھر کالج کی ایجوکیشن، پھر یونیورسٹی کی ایجوکیشن، اور ابھی یہ بچے ماشاءاللہ اپنی ایم فل کی ڈگری کر رہے ہیں. یہ کہنے کو تو یہ بات ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن اگر آپ کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھیں تو یہ حقیقت ہے کہ اتنی بڑے لیول پر بچوں کو جو ہے وہ ان کی کفالت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یتیم کی کفالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی جو ہے بہترین عمل ہے. لیکن میں یہاں پر یہ کہنا جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بے جا نہ ہوگا کہ یہ ادارہ کبھی بھی نہ چل سکتا اگر ہمارے ڈونرز، ہمارے اسپانسرز جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا ساتھ ہمارے ساتھ نہ ہوتا. 16 سال تک کنسسٹنٹلی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو یو کے میں ماشاءاللہ آپ کی ٹیم ہے، اور یو کے والی ٹیم کو میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں بحیثیت ڈائریکٹر آغوش لاہور کے، کہ اگر آپ لوگوں نے کبھی بھی کسی بھی وجہ سے، چاہے کرونا ہو، چاہے دنیا بھر کی جو مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہو، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان بچوں کی کفالت کے لیے جو ہمارے اسپانسرز ہیں، جو ہمارے ڈونرز ہیں، انہوں نے دل کھول کے عطیہ نہ کیا ہو. تو میں آج کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ آپ سب لوگوں کو جو ہے وہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک مزید آغوش آرفن کیئر ہوم بچے اور بچیوں کے لیے جو ہے وہ بنا رہا ہے، جس میں تقریباً 1000 بچے اور بچیوں کی جو ہے وہ کفالت ہوگی. یہ ایک بہت ہی بڑا اور جامع پروجیکٹ ہے جو کہ جتنا کو میں نے آپ کو اس آغوش آرفن کیئر ہوم لاہور کے بارے میں بتایا، اس سے کہیں بڑھ کر اس آرفن کیئر ہوم میں فیسلٹیز انشاءاللہ تعالی ہوں گی. ابھی میں جو ہے وہ کچھ بچے ہمارے پاس ساتھ ایسے بھی موجود ہیں جو اس وقت پچھلے کوئی 10 سال سے، کچھ 12 سال سے ایسے بچے ہیں جو ہمارے پاس آغوش آرفن کیئر ہوم میں آئے اور اس وقت جو ہے وہ منہاج یونیورسٹی میں اپنی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ آغوش کا سفر جو ہے وہ کیسا گزرا. جی بیٹا ذرا بتائیے آپ کا نام اور اپنی جو ہے وہ کیسے آپ آغوش میں آئے کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حافظ محمد شعیب ایوب ہے اور میں بلانگ کرتا ہوں بالا کوٹ سے، KPK بالا کوٹ سے، اور مجھے آغوش میں آئے ہوئے تقریباً 11 سال کا سا گزر چکا ہے. اور میں نے تحفیظ القرآن میں آ کے یہاں سب سے پہلے میں نے حفظ کیا. حفظ کرنے کے بعد الحمدللہ میں یہاں سے میٹریکولیشن کرنے کے بعد انٹرمیڈیٹ کی تعلیم، اور اس کے بعد میں منہاج یونیورسٹی میں اب BS IT لاسٹ سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا BS IT جو ہے کنٹینیو اور لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے میرا. اور آگے کیا پروگرام ہے آپ کا، آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ آگے الحمدللہ میں جو ہے نا اپنا ایک IT سافٹ ویئر ہاؤس جو ہے اوپن کرنے کا انشاءاللہ پروگرام ہے، اور اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کا انشاءاللہ. تو آپ آغوش میں آئے کیسے؟ مطلب کیسے آپ کو پتہ چلا کہ آغوش ایک ایسا ادارہ ہے جو اس طرح کا فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے، اور کیوں آنا پڑا آپ کو آغوش میں؟ 2005 کے زلزلے کے بعد میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے بعد میرے جو ماموں جان ہیں وہ منہاج کالج آف شریعہ کے اسکالر تھے، تو انہوں نے مجھے 2009 میں جا کے بتایا کہ یہاں پہ ایک آغوش آرفن کیئر ہوم ادارہ ہے، تو وہاں پر جو ہے یتیم بچوں کی کفالت ہوتی ہے. تو میں وہاں اپنے بالا کوٹ کے اندر فری ہی تھا، کوئی ایجوکیشن سسٹم وہاں پہ تھا نہیں، اور کوئی میری سرپرست تھا نہیں والد صاحب کے گزرنے کے بعد. تو میں جب انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کروایا کہ یہاں ایک لاہور کے اندر آغوش آرفن کیئر ہوم ہے، تو وہاں پہ آپ جا کے اپنی تعلیم جو ہے وہ مکمل کریں. تو میں پھر 2010 کے اندر یہاں آغوش آرفن کیئر ہوم کے اندر آیا، اور مجھے ہر طرح کی آغوش نے جو ہے نا فیسلٹی پرووائڈ کی، اور الحمدللہ اس ٹائم میں منہاج یونیورسٹی سے BS IT لاسٹ سیمسٹر میں. ماشاءاللہ سر بیٹا، آپ کو ہم بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. یہ بیٹا آپ بتائیے ذرا، آپ جو ہے وہ کب کس طرح آغوش میں آئے اور کیوں آپ کو آغوش میں آنا پڑا، اور آغوش کے اندر آپ جو ہے وہ کیا کیا فیسلٹیز انجوائے کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. میرا نام رضوان اقبال ہے اور میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں. آغوش میں بیسکلی میں اس طرح آیا تھا کہ میرے والد صاحب کی 2006 میں ڈیتھ ہوئی تھی. میرے والد صاحب ISI انویسٹیگیشن ادھر افسر تھے، ان کو دل کا اٹیک ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. یہ خبر ہمیں رات کو 12 بجے تقریباً ملی تھی. اس کے بعد میری والدہ صاحبہ تھیں جو اسکول میں ایز اے وائس پرنسپل تھیں عسکری پبلک اسکول میں، تو وہ ہمارا گھر کا سروائیو چلا رہی تھی، ہمارے گھر کا سرکل وہ چلا رہی تھی. 1.5 سال کے بعد میری والدہ صاحبہ ہاسپٹل میں داخل ہو گئی تھیں، ایڈمٹ ہو گئی تھی، اور بہت زیادہ بیمار تھی، انہیں کینسر کی 6 رسولیاں تھیں. تو ہم ڈیلی ہاسپٹل جاتے تھے، اور اسی طرح میری والدہ صاحب کے ایک دن کینسر کی جو 6 رسولیاں ہیں وہ پھٹ گئیں اور پورے
جسم میں زہر پھیل گیا تھا، جس کی وجہ سے میری والدہ صاحبہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میری والدہ صاحبہ پشاور کی رہنے والی تھیں، اور والدین کی ڈیتھ کے بعد ہم 1 سال پشاور رہے۔ پشاور میں نہ ہم نے کوئی تعلیم ہمیں دی گئی، اور کام بہت زیادہ کروائے جاتے تھے، تعلیم کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ پھر ہمارے ایک سر تھے جن کے پاس میں پہلے پڑھتا تھا، انہوں نے آغوش کے بارے میں بتایا کہ آغوش ایک ادارہ ہے جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے، اور ادھر ایجوکیشن ہر چیز پرووائڈ کی جاتی ہے، بچوں کو گھر جیسا ماحول دیا جاتا ہے۔ تو مجھے اور میرے بھائی کو وہ لے کے آئے تھے، 2008 میں لے کے آئے تھے آغوش اورفن کیئر ہوم میں۔ تو بھائی کو میرے انہوں نے یہاں پہ رکھ لیا، ہم دونوں کا ٹیسٹ ہوا تھا، بھائی کو میرے رکھ لیا، اور ہم سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کدھر آئے ہیں۔ تو شروع میں تو بھائی نے تو بتایا کہ ہم اپنے گھر میں آئے ہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا، اور میں نے یہ کہہ دیا کہ میں ایک ادارے میں آیا ہوں، ایک مدرسے میں آیا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا۔ انہوں نے مجھے پھر سر نے بتایا تھا کہ آپ نے ادارہ نہیں کہنا، مدرسہ نہیں کہنا، وہ آپ کا گھر ہے، آپ اپنے گھر میں گئے ہو۔ تو میں 7 مہینے جو میرا دورانیہ گزرا سڑکوں پر، میں نے سروائیو کیا، پھر اس کے بعد در بدر سے کھانا کھایا، کبھی ایک گھر سے کبھی دوسرے گھر سے۔ یہ 7 مہینے کا دورانیہ میں کبھی نہیں بھولتا۔ اور اس کے بعد جب میرا آغوش کا سفر شروع ہوا، آغوش میں 7 مہینے کے بعد جس ٹائم میں آیا، تو جس ٹائم میں آغوش میں آیا تو مجھے لگا یہی دنیا ہے میری ساری، کیونکہ آغوش میں مجھے رہائش، کھانا پینا، ایجوکیشن، ڈسپلن، ہر چیز پرووائڈ کی گئی تھی، اور گھر سے بڑھ کر ماحول دیا گیا تھا۔ ہم والدین کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں اس طرح کا ماحول نہیں ملا تھا گھر میں جس طرح آغوش اورفن کیئر ہوم کے اندر ہمیں ملا تھا۔ اور آغوش اورفن کیئر ہوم میں آیا تھا 5th کلاس میں آیا تھا، اور آج الحمدللہ میں میٹرک، انٹر، اور اس کے بعد اب یونیورسٹی میں BS اکنامکس 5th سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاءاللہ جی، ہماری بیٹا دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ جیسا کہ آپ نے اس بچے کو انٹرویو سے دیکھا، ہماری اس آغوش اورفن کیئر ہوم میں پریورٹی جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے، ہم ایسے بچوں کو پک کرتے ہیں کہ جو خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے ایسی یتیم ہوں یا پھر جو ہے وہ بے سہارا ہوں، کہ ایسا اگر آغوش اورفن کیئر ہوم ان کو پک نہ کرے تو وہ کسی بے روی کا شکار ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے ایسے بے شمار بچوں کو، جس طرح کہ آپ نے اس بچے کی سٹوری سنی، ان بچوں کا ہاتھ تھاما، اور آج ماشاءاللہ وہ بچے یہ دیکھیں BS اکنامکس میں 5th سیمسٹر میں، آپ ماشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ جی بیٹا آپ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد یوسف ہے، اور فی الوقت میں منہاج یونیورسٹی لاہور سے BS میتھس کمیونیکیشن 5th سیمسٹر میں اسٹڈی کر رہا ہوں، اور میرا تعلق قصور سے ہے۔ اگر میں اپنے اور آغوش کے تعلق کی بات کروں تو 2012 میں والد گرامی سے ہمارا ساتھ چھوٹ گیا، اور 2014 میں میرے نانا ابو جو ہیں ان کے ریلیٹیوز تھے، ان کے جو بچے تھے وہ ہاسٹل میں یہاں سے تعلیم حاصل کر چکے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ آغوش کمپلیکس ایک ایسا ادارہ ہے جو یتیم بچوں کی کفالت کرتا ہے۔ تو میں جب یہاں پہ سٹارٹ میں آیا تو چونکہ منہاج القرآن کا ایک ایسا نام تھا، ہمیشہ جب بھی کوئی سنتا تھا ورڈ مدرسہ آتا تھا لفظ، لیکن جب میں یہاں پہ آیا تو جو انسان کی بنیادی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے ساتھ لے کے آیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ واپس لے جائیں، ہم بچے کو یہاں پہ ہر وہ چیز پرووائڈ کرتے ہیں جو بچوں کی صرف بنیادی ضروریات ہی نہیں، اس سے بڑھ کر بھی جو ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال میں آغوش اورفن کیئر ہوم ایک ایسا ادارہ ہے، گھر سے بڑھ کر ہے یہ یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ ہمارے والد صاحب کا ساتھ چھوٹ جانے کے بعد، چونکہ میں اپنے خاندان کے اندر واحد ایک ایسا فرد ہوں جو صرف تعلیم حاصل کر رہا ہے ابھی تک، تو آگے بیٹا ابھی آپ کا کیا ارادہ ہے، آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ سر میرا ارادہ ہے ابھی تک میں اپنا ایک میڈیا ہاؤس بناؤں گا، خود میرا جرنلسٹ بننے کا ایک ارادہ ہے، ٹھیک ہے، میڈیا ہاؤس بنا کے، اور میری جو سب سے پہلی پیورٹی ہوگی کہ میں اپنے گھر سے ہی آغوش اورفن کیئر ہوم سے کچھ ایسے، میں نے تو تعلیم حاصل کر لی ہے اور ایک ٹریک مل گیا جو آغوش نے مجھے دے دیا ہے، چونکہ ہم سینئرز ہیں تو ہمارے جو چھوٹے آنے والے جو ہمارے بہن اور بھائی ہیں آغوش اورفن کیئر ہوم کے تلے، تو میں چاہتا ہوں ایک سینئر ہونے کے ناطے سر میں ان کو بھی یہ پلیٹ فارم آگے جو ہم نے منہاج یونیورسٹی سے حاصل کیا ان کو بھی بتا سکوں کہ یہ کس طرح طے کرنا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بیٹا آپ کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ۔ شکریہ سر۔ جی بیٹا آپ بتائیے۔ میرا نام وقار احمد ترک ہے اور میں ایبٹ آباد سے تعلق رکھتا ہوں۔
تو 2011 میں نے آغوش کا ایک پفلٹ دیکھا تھا جو میرے کزنز کے گھر میں جلے کے طور پہ جاتا تھا اور اس میں وہ پفلٹ تھا. تو میرا ایک خواب تھا کہ میں ایک اچھی جگہ جا کے تعلیم حاصل کروں. تو 2012 میں آغوش آیا. تو اس کے بعد ابھی میں منہاج یونیورسٹی سے BS میس کمیونیکیشن 5th سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور میرا مستقبل میں یہ ہے کہ میں ایک ایڈورٹیزمنٹ ایجنسی بناؤں, جس کے بعد میں اتنا کام کروں آغوش کے لیے کہ میں خود سپانسرڈ ہوں کہ آغوش کے جتنے بچے ہیں ان میں سے کئی بچوں کی کفالت کر رہا ہوں. یہ میرا ایم ہے مستقبل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. یہ میں ابھی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں جی کہ آج کل کی ایجوکیشن آپ سب لوگ ناظرین جو ابھی دیکھ رہے ہیں جانتے ہوں گے کہ کتنی مشکل ہے ایک بچے کو جو ہے وہ BSIT کا جو ایک پیکج ہے, جو ایک ایوریج یونیورسٹی ہے, چھوٹی یونیورسٹی, وہ 10 سے 12 لاکھ روپے کا ایک بچے کا جو ہے وہ BSIT کا پیکج ہے. لیکن الحمدللہ میں منہاج کو جو ہے اور اپنے ان تمام ڈونرز کو اور سپانسرز کو جو ہے وہ میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ جو ان بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں.